شام کے بارے میں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو بری ترین حکومت ہو سکتی تھی یا رجیم ہو سکتی تھی وہ گزر گئی، اور اب اس سے کوئی بہتری آنی ہے، اگرچہ کہ آئیڈیل نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس سے زیادہ بری نہیں ہو سکتی جو پہلے تھی۔ ایک جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں وہ شامی کا علاقہ ہے، اور دوسرا ہے مکہ جو خانہ کعبہ ہے۔ ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مکے کے بارے میں ان کی دعائیں بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ تو یہ تاریخ بھی ہے کہ مکے میں کوئی اس طرح کا کبھی بھی حملہ وغیرہ نہیں ہوا، تو وہ امن کا گہوارہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ شام کو دیکھتے ہیں نا، یہاں کبھی بھی امن نہیں۔ پوری تاریخ میں شام میدان جنگ رہا ہے۔ تو جب سے موجودہ یہ مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے تو یہ پھر ایک فلیش پوائنٹ بن گیا، اور انہوں نے اسرائیل کی صورت میں ایک خنجر لا کے اس علاقے میں مسلمانوں کی پشت میں گھوم دیا، اور جب سے اسرائیل بنا ہے اس علاقے میں امن نہیں ہوا، قتل و غارت گری رہی ہے، مختلف سازشیں ہوتی رہی ہیں، اور آخری زمانے کے بارے میں جو احادیث ہیں اس میں بھی پتہ لگتا ہے کہ میدان جنگ شام ہی نے بننا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ یہاں پہ امن ہوتا فوری، تو یعنی ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ امن ہو گیا ہے، ابھی یہ یہاں پہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھیں فلسطین کے مسئلے کے بعد، حماس والے مسئلے کے بعد، اب اسرائیل جو ہے نا وہ ڈیسپریٹ ہو چکا ہے، جہاں جہاں سے اسے خطرہ ہے وہ خطرہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی چل پڑا ہے۔ اب اگر پچھلے 2-1 مہینے میں دیکھیں نا، ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے لبنان میں اور شام میں، صرف حزب اللہ کا نہیں ہوا، ایران کا بھی ہوا ہے، اس کے جرنیل تک مارے گئے وہاں۔ اب اگلی بات یہ ہے، اگر اسرائیل اس علاقے کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسرائیل کی غلطی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے، ایک فلسطینی اس سے نہیں سنبھل پا رہے 1 سال سے، تو پورا ریجن وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے بس کی بات۔ مطلب گریٹر اسرائیل والا کوئی، میرے خیال میں اگر دیکھیں اسرائیل ڈیسپریٹ تو ہے، لیکن آیا وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں ہے، اور اگر وہ کرے گا تو یہ بلنڈر ہوگا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کسی وقت بھی کمزور ہوگا یا سٹریچ کرے گا تو اس کے اوپر حملہ ہوگا، اور ایران کی طرف سے ہوگا اور روس کی طرف سے ہوگا۔ یہاں کبڈی کے میچ ہوتے رہے، ابھی اگر اسرائیل آ کے گولان کی پہاڑیوں پہ بیٹھ گیا ہے، اگر وہ نیچے اترتا ہے، اور یہ موقع مل جائے گا ایران کو یا رشیا کو کہ وہ اپنی وہاں سے شکست کا یا وہ جو جگہ چھوڑنی پڑی ہے میدان، اسے دوبارہ حاصل کرنے کی اٹیمپٹ کریں، تو پھر بہت بڑی جنگ بھی چھڑ جائے گی۔ اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگ کا خطرہ مول لے لے ایک دم، لہذا مستقبل میں یا تو اسرائیل کو یہاں واپس پرانی پوزیشن پہ جانا پڑے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک بڑی جنگ کی ابتدا ہو جائے گی، اور اس میں پھر امریکہ کا اور نیٹو کا آنا انیویٹیبل ہو جائے گا۔ وہ آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ تو اسرائیل کھڑا نہیں، جیسے بشار الاسد کو بھاگنا پڑا، اگر رشیا اور ایران اس طرح جو ہے نا اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو پھر سارے عرب بھی اٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے پورے عرب میں ایک عرصے سے جو ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اب جس طرح کی فرسٹریشن میں بدلے گی، اور جس طرح کا وہ ہمی جوشیلے لوگ، وہ ساری چیزیں آپ جمع کریں تو اسرائیل کے بس کی بات نہیں رہے گی۔